ایک تھی شہزادی۔ یہ شہزادی بہت خوبصورت تھی اور اس کا دل انسانیت کے درد سے معمور تھا۔ بہت سے ملکوں کے شہزادے اس سے شادی کے آرزومند تھے، لیکن اس نے کچھ شرائط عائد کر رکھی تھی کہ جو شہزادہ بھی ان شرائط کو پورا کرے گا وہ اسی سے شادی کر لے گی۔ آخر ایک شہزادے نے اس کی تمام شرائط پوری کر دی اور شہزادی نے اس سے شادی کر لی۔ ایسی کہانیاں بچپن میں سب لوگ پڑھتے رہے ہیں، لیکن آج ہم جس شہزادی کی بات کر رہے ہیں وہ محض کہانی نہیں ہے، بلکہ زندہ حقیقت تھی اور ہے۔ یہ برطانوی شہزادی ڈیانا اسپینسر کی تھی، جو موت کے بعد ایک دیو مالائی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ 1 جولائی 1961 کو پیدا ہونے والی لیڈی ڈیانا کا پورا نام ڈیانا فرانسس اسپینسر تھا۔ انہوں نے انگلینڈ اور سوئٹزرلینڈ سے تعلیم حاصل کی۔ انہیں فروری 1981 میں اس وقت شہرت ملی جب پرنس آف ویلز اور ملکہ الزبتھ کے بڑے بیٹے چارلس سے ان کی منگنی کا اعلان کیا گیا۔ ڈیانا کی شادی 29 جولائی 1981 کو سینٹ ہال میں ہوئی اور اس شادی کو کروڑوں لوگوں نے ٹیلی ویژن پر دیکھا۔ اس شادی کے نتیجے میں لیڈی ڈیانا کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، شہزادہ ولیم اور شہزادہ ہیری۔ لیڈی ڈیانا کو اس وقت اور بھی شہرت ملی جب وہ خیراتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگی۔ شادی کے دوران اور اس کے بعد لیڈی ڈیانا عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ بدقسمتی سے ان کے شہزادہ چارلس سے اختلافات پیدا ہو گئے اور پھر 26 اگست 1996 کو یہ شادی طلاق پر ختم ہوئی۔ ڈیانا جب 7 برس کی تھی تو ان کے والدین میں بھی علیحدگی ہو گئی تھی۔ ان کی والدہ نے 1969 میں دوسری شادی کر لی۔ 1967 میں اپنے والدین کی علیحدگی کے دوران ڈیانا اپنی والدہ کے ساتھ رہتی رہی۔ شروع میں ڈیانا تعلیمی لحاظ سے کمزور تھی، لیکن بعد میں ان کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئیں۔ انہیں موسیقی سے بھی لگاؤ تھا اور وہ پیانو بہت اچھا بجاتی تھی۔ وہ تیراکی میں بھی مہارت رکھتی تھیں۔ انہوں نے چھوٹی موٹی نوکریاں بھی کیں۔ 1979 میں ان کی والدہ نے انہیں آرل کوٹ میں ایک فلیٹ خرید کر دیا۔ یہ فلیٹ ان کی 18ویں سالگرہ کے موقع پر دیا گیا۔ ڈیانا کی شہزادہ چارلس سے پہلی ملاقات نومبر 1977 میں ہوئی۔ آہستہ آہستہ یہ ملاقاتیں بڑھنے لگیں۔ چارلس کو یہ احساس ہوا کہ ڈیانا ان کے لیے بہت اچھی بیوی ثابت ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے اپنی والدہ ملکہ الزبتھ اور خاندان کے دوسرے افراد سے اس سلسلے میں بات کی اور انہیں قائل کیا کہ ڈیانا ان کے لیے بہت اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ پھر شہزادہ چارلس نے شاہی خاندان سے ڈیانا کی ملاقات کرائی اور انہوں نے بھی چارلس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ 6 فروری 1981 کو
شہزادہ چارلس نے لیڈی ڈیانا کو شہزادی کی شادی کی پیشکش کی، جو ڈیانا نے قبول کر لی۔ ڈیانا کو کیا علم تھا کہ اس شادی کا کیا انجام ہوگا، لیکن یہ سب قسمت کی باتیں ہیں۔ منگنی کی خبر کچھ ہفتوں تک تو خفیہ رکھی گئی۔ منگنی کے وقت لیڈی ڈیانا ایک اسکول میں پڑھا رہی تھی۔ انہوں نے یہ نوکری فوری طور پر چھوڑ دی۔ شادی تک وہ پیلس میں ہی رہیں۔ 300 سال میں لیڈی ڈیانا وہ پہلی انگریز خاتون تھی جو شاہی خاندان کی وارث کی بیوی بنی۔ اس طرح وہ شاہی خاندان کی پہلی دلہن تھی جس نے منگنی سے پہلے نوکری بھی کی تھی۔ شادی کے 5 سالوں میں ہی یہ واضح ہو گیا کہ ڈیانا اور چارلس میں ذہنی ہم آہنگی کا فقدان ہے اور ان کا مزاج بھی آپس میں نہیں ملتا۔ ان کی عمروں میں بھی 13 برس کا فرق تھا۔ ڈیانا کو اس بات پر بھی بڑی تشویش تھی کہ چارلس کی ایک عورت کیمیلا پارکر سے مراسم تھے۔ 90 کی دہائی کے شروع میں ڈیانا اور چارلس کی شادی ختم ہو گئی، یعنی جس کا خدشہ تھا وہی ہوا۔ چارلس اور ڈیانا نے ایک دوسرے پر شادی ختم کرنے کے الزامات بھی لگائے۔ چارلس اور ڈیانا نے اکٹھے کئی ملکوں کے دورے کیے اور ہر جگہ ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ 1990 میں خلیجی جنگ کے دوران لیڈی ڈیانا نے جرمنی کا دورہ کیا اور وہاں انہوں نے فوجیوں کے خاندانوں سے ملاقاتیں کی۔ 1883 میں لیڈی ڈیانا نے اس بات کا اعتراف کیا کہ پرنس آف ویلز کی حیثیت سے ان پر بڑی ذمہ داریاں نبھانے کا بہت دباؤ ہے، لیکن وہ اس دباؤ کا مقابلہ کرنا سیکھ رہی ہیں۔ پرنس آف ویلز کی حیثیت سے ان سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ باقاعدگی سے ہسپتالوں اور سکولوں میں جایا کریں۔ 80 کی دہائی کے وسط میں وہ کئی خیراتی کاموں سے وابستہ ہو گئی۔ ڈیانا نے خطرناک بیماریوں میں مبتلا افراد کے لیے زبردست کام کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جانوروں کی حفاظت کے لیے بھی مہم چلائی۔ ان تمام باتوں سے یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ لیڈی ڈیانا کا دل انسانیت کے درد سے معمور تھا۔ جون 1995 کو لیڈی ڈیانا ماسکو گئیں، جہاں انہوں نے بچوں کے ایک ہسپتال کا دورہ کیا۔ اس ہسپتال کو وہ پہلے ہی ضروری سامان مہیا کر چکی تھی۔ ماسکو میں انہیں عالمی لیونارڈو انعام سے نوازا گیا۔ یہ انعام ان منفرد لوگوں کو دیا جاتا ہے جنہوں نے آرٹ، طب اور کھیلوں میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہوں۔ اس طرح انہیں اور بھی کئی ایوارڈز دیے گئے۔ انہوں نے ایڈز کے مریضوں کے لیے بہت کام کیا۔ ڈیانا پاکستانی نژاد ڈاکٹر حسنات خان کو بھی بہت پسند کرتی تھی اور انہیں مسٹر ونڈرفل کہتی تھی۔ مئی 1996 میں لیڈی ڈیانا عمران خان کی دعوت پر لاہور بھی آئی تھی۔ اس کے بعد ڈیانا کو ڈوڈی الفائد کے ساتھ دیکھا جانے لگا، جو مصر سے تعلق رکھنے والے محمد الفائد کا بیٹا تھا۔ ڈوڈی الفائد بہت امیر شخص تھا۔ ڈیانا کے ساتھ اس کی دوستی کے چرچے عام ہو گئے۔ 31 اگست 1997 کو ڈیانا پیرس میں کار کے ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئی۔ ان کے ساتھ ڈوڈی الفائد اور ڈرائیور ہنری پال بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔
فرانسیسی حکام کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ حادثہ ڈرائیور ہنری پال کی لاپرواہی کی وجہ سے پیش آیا، جس نے شراب پی رکھی تھی اور وہ گاڑی کو صحیح طریقے سے کنٹرول نہ کر سکا۔ لیکن بعد میں کئی سازشی نظریوں نے جنم لیا۔ 1998 میں روڈی الفائد نے الزام عائد کیا کہ اس کار حادثے کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی تھی، لیکن بعد میں سب سازشی نظریے دم توڑ گئے۔ لیکن ان سب کے باوجود ابھی تک یہ کہا جاتا ہے کہ لیڈی ڈیانا کی موت ایک معمے سے کم نہیں۔ وہ برطانوی تاریخ میں ایک دیومالائی کردار کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔